ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم ایک بار پھر پارکو پائپ لائن سے پٹرول چوری کی ایف آئی آر 350/2024 پر ایک نئے چونکا دینے والے انداز میں بات کریں گے۔ اس مقدمے کے جو مرکزی ملزمان ہیں سگے بھائی لطف سیال اور خود مرتضی سیال کی گرفتاری کی اندرونی کہانی بیان کریں گے، اور اسی سلسلے میں خود سندھ کے سب سے مضبوط اور طاقتور ترین وزیر داخلہ ہونے کے دعوے دار ضیاء الحسن لنجار کو اس محاذ پر آخر شکست کیسے ہوئی، وہ اپنی اس تاریخ ساز شکست پر کس سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگے، سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سے، یا سندھ کے آئی جی غلام نبی میمن سے، یا پھر خود کراچی کے ایڈیشنل آئی جی جاوید عالم اوڈو سے معافی مانگے، یا پھر سب سے بڑھ کر ان دونوں سگے بھائیوں یعنی لطف سیال اور خود مرتضی سیال سے انہیں گرفتار کروانے کی پاداش میں ان سے معافی مانگی، کیونکہ جو عزت مآب ضیاء لنجار چاہ رہے تھے وہ نہیں ہو سکا، اور جو ان کے مخالفین چاہ رہے تھے وہ انہوں نے ڈنڈے کے زور پر خود ان کے وزیر داخلہ ہوتے ہوئے کروا دیا۔ یہ معاملہ ہے کیا؟ اس کی اصل کہانی کیا ہے؟ اسی پر آج کے پروگرام میں ہم ہلکی پھلکی روشنی ڈالیں گے۔ میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، پچھلے کچھ چند دنوں سے یہ میرا تیسرا غالباً پروگرام ہے اسی پارکو پائپ لائن سے پٹرول چوری کے اسکینڈل کے حوالے سے۔ آپ لوگوں نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ اس اسکینڈل کو لے کے جو ہے وہ ہمارے ہر نئے پروگرام میں جو ہے نئے انداز سے میں اسے پیش کرتا ہوں۔ انفارمیشن جو ہے وہ معلومات جو ہے وہ کلابازیاں کھاتی ہوئی آپ لوگوں کو اس وقت دکھائی دے رہی ہوگی۔ کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی کے علاوہ خود بدین سے جامشوروں سے جو ہے ہمارے نمائندہ خصوصی جو ہے وہ خود امین رنگون والا نے جو ایک مشترکہ رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق یہ بہت بڑا اسکینڈل ہے۔ یقیناً یہ سندھ کے صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار کا ایک بہت بڑا ہی تاریخ ساز کارنامہ ہے، ان دونوں سگے بھائیوں خود لطف سیال اور مرتضی سیال کو پولیس کے ذریعے گرفتار کروانے کا۔ اس وقت ناظرین اسکرین پر آپ لوگ یہ تصویریں دیکھ رہے ہیں لطف سیال اور مرتضی سیال کی ہے۔ یہ دونوں دبئی فرار ہوتے ہوئے کراچی پولیس کے ہاتھوں پکڑے گئے تھے، کیونکہ خود ضیاء لنجار جو ہے انہوں نے ڈنڈا اٹھایا تھا ان دونوں کی زندہ مردہ گرفتاری پر پولیس کو مجبور کیا تھا۔ ایف آئی آر تو درج ہو چکی تھی 350/2024، جس میں خود ان دونوں سگے بھائیوں کے نام کے علاوہ دوسرے ملزموں کے بھی نام تھے اور کچھ صورت شناس تھے۔ ایف آئی آر کے درج ہونے کے بعد بھی یہ ضروری نہیں تھا کہ ان کی گرفتاری عمل میں لے جائے، کیونکہ ایف آئی آر تو ہو گئی تھی، لیکن اس کے باوجود جو ہے گرفتار کرنے والی پولیس پارٹی اور خود ان دونوں ملزموں میں بارگیننگ چل رہی تھی کہ پیسے دو، ہم گرفتار نہیں کریں گے بلکہ ہم تم دونوں بھائیوں کو ضمانت قبل گرفتاری کا موقع فراہم کریں گے، تاکہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے والی صورتحال ہو جائے۔ لیکن یہ بھی بھنک پڑ گئی تھی خود ضیاء لنجار کو، تو اس کے بعد انہوں نے اپنی الگ ایک ٹیم تشکیل دی ان دونوں بھائیوں کی گرفتاری کے لیے، جس کے بعد خود ضیاء لنجار کی اپنی ٹیم نے جو ہے ان دونوں بھائیوں کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا، اور گرفتار کرنے کے بعد بھی خود ضیاء لنجار کو اس بات کا اچھی طریقے سے فہم و ادراک تھا کہ اگر ان دونوں ملزموں کو کراچی پولیس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا تو خود ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو کا جو ایک نیٹ ورک ہے بالواسطہ یا براہ راست اس خود تیل چوروں کے گروہ سے، تو اس نیٹ ورک میں شامل بہت سے افسران جو ہے یا دوسرے جو لوگ ہیں وہ یقیناً اس دونوں بھائیوں کے لیے فیسیلیٹر کا کردار ادا کریں گے، سہولت کاری کریں گے، اور وہ سب کچھ نہیں ہوگا جو سب کچھ جو ہے خود ضیاء لنجار چاہ رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے جو ہے بہت سوچ و بچار کے بعد جو ہے ان دونوں بھائیوں کو جو ہے وہ، چونکہ ان کے خلاف دادو میں بھی مقدمات تھے، تو لہٰذا انہیں خاموشی کے ساتھ دادو ٹرانسفر کرنے کی کوشش کی ایف آئی آر اور دونوں ملزموں کو، تاکہ ان کے ساتھ کوئی کراچی پولیس جو ہے سہولت کاری نہ کرے اور انہیں یا تو ضمانت قبل گرفتاری کا موقع نہ دے، یا پھر انہیں جو ہے وہ
عدالت میں مجسٹریٹ کے ذریعے جو ہے انہیں کہیں جیل کسٹڈی نہ کروا لی. یہی سوچ کر جو ہے انہوں نے راتوں رات ملزموں کو جو ہے وہ دادو منتقل کرنے ایف آئی آر جو ہے ایس ایس پی دادو امیر سعود مقصی کے حوالے کر کے ان سے اس سارے معاملے کی تفتیش کروانے کی کوشش کی. لیکن دوسری پارٹی کو جب پتہ چلا کہ بھئی یہ تو ملزمان وہاں جا رہے ہیں, سونے کی کان ہاتھ سے نکل رہی ہے اور ہمارا کام ختم ہو جائے گا جن سے ہم کروڑوں روپے بیٹھے بیٹھے کما رہے ہیں, تو یہ مسئلہ ہو جائے گا خراب. جس کے بعد جو ہے وہ ٹیلی فون کی گھنٹیاں بجنا شروع ہو گئی اور پھر اس کے بعد جو ہے کسی طریقے سے سندھ کے وزیر اعلیٰ کو بتایا گیا. وزیر اعلیٰ نے بھی رات کو آنکھیں ملتے ہوئے سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن سے کہا, اور اس کے بعد رات 2:30 بجے جو ہے انٹری ہوتی ہے باقاعدہ ملیر ڈسٹرکٹ پولیس میں, وہاں انویسٹیگیشن میں ڈی ایس پی بن قاسم کے پاس, اور کہا جاتا ہے کہ ان دونوں ملزموں کو کیس جو ہے ٹرانسفر کر دیا جائے سی ٹی ڈی میں. رات گئے جو ہے پھر وہ کیس اور ملزمان ٹرانسفر ہوئے, اور اگلے دن جو ہے پھر جس طریقے سے وہ مجسٹریٹ کی کورٹ میں انہیں پیش کیا گیا اور جس طریقے سے ان کی جو ہے وہ جیل کسٹڈی کروائی گئی, یہ ایک طریقے سے بہت بڑا تمانچہ تھا خود سندھ کے صوبائی وزیر داخلہ پر. ایک طریقے سے ملزم پارٹی کی طرف سے اور ان کے سہولتکاروں کی طرف سے معذرت کے ساتھ کہنا پڑے گا ایک شٹ اپ کال دے دی گئی تھی خود بہت ہی با اختیار اور مضبوط ترین صوبائی وزیر داخلہ کو. اس لیے میں نے کہا تھا کہ اس میں ان کی شکست ہوئی ہے, ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے, اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ دوسری پارٹی جو ہے وہ ان سے زیادہ طاقتور تھی. یعنی کہ ایک طریقے سے ضیاء الانجار کے حلق میں سے انہوں نے نوالہ کھینچ نکالا ان دونوں سگے بھائیوں کی گرفتاری اور اس کے بعد انہیں جیل کسٹڈی کروانے کی صورت میں. یعنی کہ اتنا مضبوط ترین وزیر داخلہ اپنے شاہی فرمان پر عمل درآمد نہ کروا سکا, جبکہ وہ خود پولیس کا چیف ہے, وہ خود وزارت داخلہ کا چیف ہے, وزیر داخلہ. نہ تو وزارت داخلہ ان کے انڈر میں رہی, نہ پولیس ان کے انڈر میں رہی. وہ کس چیز کے وزیر داخلہ ہیں جو اپنا ایک کام نہ کرا سکے؟ میرے خیال میں تو انہیں بطور احتجاج جو ہے وہ اپنی اس پوزیشن سے, اپنے اس عہدے سے جو ہے وہ ریزائن کر دینا چاہیے, کیونکہ وہ نہ کچھ کر سکے. دونوں بھائی جیل چلے گئے اور ضیاء الانجار جو ہے وہ ہاتھ ملتے رہ گئے. یہ ہے اس سارے کیس کی اصل کہانی. اب جو سائیڈ سٹوری دوسری اس کی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو مرکزی کردار ہے وہ خود ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو کے دو بازوؤں کا, دو بازو یا دو آنکھیں ان کی کون سی ہے اس وقت؟ وہ دو بازو اور دو آنکھیں جو ہیں وہ ناظرین, ایک تو بخش علی ٹاٹلانی ہیں. بخش علی ٹاٹلانی, یہ اسکرین پر آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں, بڑی مشکل سے جو ہے یہ تصویریں میں نے حاصل کی ہیں. بخش علی ٹاٹلانی جو ہے یہ 50 ان کی آئی آر ہے, اور سب جانتے ہیں کہ گڑاپ اور ملیر کے علاقے میں جتنا بھی یہ پٹرول چوری کا معاملہ ہوتا ہے یہ اس کا ماسٹر مائنڈ ہے, یہ گرو ہے. پٹرول بیچتے بیچتے جو ہے اور ایس ایچ اوز اور ہیڈ مرور کی جو ہے وہ ٹاؤٹ گیری کرتے کرتے اس نے اتنی ترقی کر لی کہ اس وقت جو ہے کوتوالے شہر کا فرنٹ مین بننے کا انہیں اعزاز حاصل ہے, اور کراچی کے 30-32 تھانوں میں یہ ایس ایچ او لگوا چکا ہے. یہ اس کی خوبی ہے, یہ اس کی صلاحیت ہے, یا جس کے فرنٹ مین ہے یہ ان کی جو ہے وہ میں کیا کہوں. بہرحال یہ کہ یہ اس مقام پر اس وقت پہنچ چکا ہے بخش علی ٹاٹلانی. ایک تو یہ ہو گئے, اور دوسرا ان کے ساتھ جو ہے نظر دریشک, ان کے بہت پرانے مناصب ہیں کوتوالے شہر سے, اور وہ ڈی ایس پی ریٹائرڈ ہو چکے ہیں. یہ دونوں جو ہے خود جاوید عالم اوڈو کے میڈیا رپورٹس کے مطابق پولیس ذرائع کا کہنا, اور خود وزیر داخلہ کی قریبی ذرائع بھی یہی رونا رو رہے ہیں کہ یہ ان دونوں کا کارنامہ ہے. بخش علی ٹاٹلانی جو ہے یہ بہت ہی با اثر ہے, بہت ہی موزور ہیں, بہت ہی ٹالانی نام ہے ان کا, سوری بخش علی ٹالانی. یہ اس وقت جو ہے ناظرین ان کا بھینسوں کا ایک باڑہ ہے, 400 بھینسیں ان کی ناگوری کانٹا بحریہ ٹاؤن کے سامنے. دوسرا ان کا بحریہ, یہ جو کیا نام ہے اس کا, جوہر
اسکوائر پر جو پلازا ہے، بہت بڑا شاپنگ سینٹر ہے، اس میں جو ہے انعام غوری کے ساتھ ان کا جو ہے وہ کاروبار ہے۔ یہ کوئی 8 دکانیں ہیں موبائل فونوں کی، اس میں ان کی پارٹنرشپ ہے۔ موہن لال ہندو ہے، ان کے ساتھ ان کی 3 پمپوں میں پارٹنرشپ ہے، جو کاٹور، نوری آباد اور منظر پمپ۔ اس کے علاوہ جو ہے خیر محمد ابڑو جو ہے، جو کہ تیل کے ڈپو کا بہت بڑا کاروباری ہے، ان کے ساتھ بھی ان کی پارٹنرشپ ہے۔ ان کا ایک کزن ہے علی شیر ٹالانی، وہ دونوں مل کے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ بن قاسم گڑا میمن گوٹ کو انہوں نے بانٹ رکھا ہے۔ وہاں کا تیلوں کا کاروبار وہ کرتا ہے، چوری کرواتا ہے اور اس میں اپنا حصہ لیتا ہے۔ اب یہی وہ اے ٹی ایم کارڈ ہے بخش علی ٹالانی، جو کہ خود الزام یہ ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق کہ کوتوالے شہر کے لیے ایڈیشنل کراچی کے لیے 16 ایکڑ پر مشتمل جو ہے میمن گوڈ میں ایک بہت بڑا فارم ہاؤس بنا رہا ہے۔ 16 ایکڑ، کہیں کروڑ روپے مالیت کا یہ ہے، اور ایک ابھی سے نہیں، پچھلے 2 سالوں سے جو ہے اس کی تعمیر چل رہی ہے۔ اور اس میں جو 5 ایکڑ زمین تھی خود اس وقت کے حسن صدار نیازی کی، جنہوں نے قبضہ کروایا تھا یہ، ان سے بھی وہ زمین جو ہے اسی بخش علی ٹالانی نے جو ہے وہ جال سازی کر کے ان سے دبوچ لی۔ انہوں نے کچھ بھی نہیں، جو ٹینگا دکھا کے انہیں 9-2-11 کر دیا۔ تو یہ وہ بخش علی ٹالانی ہے۔ اب یہ 2 بھائیوں کی ذرا بات کر لیتے ہیں۔ 2 بھائی جو ہے یہ بھی بڑے، انہوں نے تو تیل چوری میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق، پولیس رائے کا کہنا ہے۔ خود صوبائی وزیر داخلہ ضیاء النجار کے جو قریبی رفقا ہے، انہوں نے یہ الزامات لگائے کہ انہوں نے تو حد کر دی، آخر کر دی۔ یہ بے تاج بادشاہ ہے، کیماڑی سے لے کے جو ہے خود کشمور تک جتنی بھی پائپ لائنیں جاری ہے اس کی کہنے میں پارکوں کی، ان تمام سے جو ہے یہ پیٹرول چوری کروانے کے ماسٹر ہیں۔ ان کے بغیر ایک قطرہ بھی کوئی پیٹرول چوری نہیں کروا سکتا۔ یہ انہیں اعزاز حاصل ہے ان دونوں بھائیوں کو۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پیسے بہت بنائے ہیں، اتنے پیسے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ فلور مل ان کا ہے ایک، دبئی میں اس کے مالک ہیں، پراپرٹیاں وہاں پر بہت ساری، کاروبار ہے، کمرشل دکانیں ہیں دبئی شاپنگ سینٹرز کے اندر۔ وہ دوسرا اس کے جو ہے کوئی گلشن حدید اسٹیل ٹاؤن کے علاقے میں کوئی 25 کے قریب بنگلے ہیں، 25 کے قریب کہتے ہیں۔ ماہانہ 19 لاکھ روپے تو انہیں وہاں سے کرایہ وصول ہو رہا ہے۔ 19 لاکھ روپے بتائے جاتے ہیں مبینہ طور پر۔ 3-4 ان کے فلیٹ ہیں DHA میں، جو انہوں نے جو ہے وہ رنگینیوں کے لیے رکھے ہیں، افسران کو نوازنے کے لیے، ان کی راتیں رنگین بنانے کے لیے۔ یہ بھی ان کے مخالفین نے ان پہ یہ الزامات عائد کیے۔ اب ان کا جو سب سے بڑا خریدار ہے چوری کے پیٹرول کا، یہ ہے عمران مسعود۔ یہ ڈیزل خریدنے والا ان کا سب سے بڑا بیوپاری ہے، ارب پتی بندہ ہے۔ یہ وہ عمران مسعود ہے جو کہ ایک دفعہ ہارون کورائی کے ساتھ انہوں نے کسٹم کے ایک انفارمر کے مرڈر کیس میں یہ بھی ملوث تھا، جس میں ایک نورین نام کی خاتون بھی شاید پکڑی گئی تھی اور ہارون بھی گرفتار ہوئے تھے CTD کے حوالے سے۔ انہوں نے جو ہے اس مخبر کو بلا کر قتل کیا، جس مخبر نے ان کی جو ہے مال پکڑوایا تھا۔ یہ جو ہے وہاں گرفتاری کے ڈر سے یہ دبئی بھاگ گئے تھے، کیس CTD میں تھا۔ بعد میں CTD کے افسروں سے جو انہوں نے ساز باز کر کے وہاں سے واپس دبئی سے، اور کہتے ہیں مبینہ طور پر 3 کروڑ روپے انہوں نے جو ہے وہ CTD کے افسروں کو دیے تھے۔ اور اب جب کیس دوبارہ یہ کیس جو ہے 350/2024 CTD کے پاس چلا گیا، تو ظاہر ہے کہ اب اس پورے کیس کو جو ہے CTD ہینڈل کرے گی اسی عمران مسعود کے ذریعے، اور پھر ان سے پیسے لے کے یہ معاملے کو رفو چکر کر دیا جائے گا۔ یعنی جو چاہتے تھے عزت مآب ضیاء النجار ہوم منسٹر سندھ، وہ کام نہ ہو سکا۔ وہ ان دونوں بھائیوں کو جو سبق سکھانا چاہ رہے تھے قانون کی زبان میں، چونکہ وہ بیسیکلی تو وکیل ہیں، وہ قانونی داؤ پیچ تو سمجھتے، انہیں پتہ تھا کہ اگر یہ کراچی پولیس کے انڈر میں رہا تو پھر وہ انہیں سہولت کاری ہو جائے گی، اور وہ ان کے خلاف کارروائی نہیں کر سکیں گے، ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ اور وہی ہوا جس کا انہیں ڈر تھا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑے شرم کی بات ہے کہ ایک وزیر داخلہ جو ہے اپنی منمانی نہ کر سکا، وہ بھی ایک قانونی منمانی، کوئی غیر قانونی نہیں۔ قانون کے مطابق ان کی گرفتاری تھی اور قانون کے مطابق ہی انہیں وہاں شفٹ کرنا تھا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سندھ کے وزیر اعلیٰ کیوں اس میں دیوار بن گئے؟ انہیں کیا پریشانی تھی؟ انہوں نے کس کو اس میں
فیور کی ہے، ملزموں کو فیور کی ہے، یا کہ خود ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو کو. جاوید عالم اوڈو بھی وزیر اعلیٰ کے قریبی دوستوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے خود جاوید عالم اوڈو کو فیور دینے کے لیے جو ہے اپنے ہی اکلوتے وزیر داخلہ کے کام میں رکاوٹ ڈالی، اور ان کا وہ کام جو چاہتے تھے نہ ہو سکا. تو بڑی اس میں ان کو پھر مجھے معذرت کہنا پڑے گا کہ سکی کا سامنا کرنا انہیں پڑا ہے. مرتضی سیال کا جو ہے پٹیزن میں بھی کہتے ہیں بہت بڑا بنگلہ ہے، بہت بڑا بنگلہ ہے، اور انہیں جو ہے سیاسی سپورٹ جو ان کو حاصل ہے، ان دونوں بھائیوں کو کوئی اتنے بڑے ان کے سیاسی سپورٹر نہیں ہیں. سیاسی سپورٹر ان کے جو ہے ایک لاڑکانہ کے ایم پی اے ہیں جو انہیں اس وقت سپورٹ کرتے ہیں. لاڑکانہ کے ایم پی اے ان کے سپورٹر ہیں، اور ان کے ساتھ جو لوگ کام کرتے ہیں، ان کے جو بنگلے ہیں اسٹیل ٹاؤن میں، انہوں نے چائنیز کو دوسرے غیر ملکیوں کو کرائے پر دے رکھے ہیں. اب ان کے ساتھ جو ہے وہ کبیر لنڈ ہے، امداد لنڈ ہے، یہ ان کے اعلی کار ہیں جو کہ ان کے لیے کام اس وقت کر رہے ہیں، اور یہ ابھی گرفتار ہو گئے ہیں، جیل چلے گئے ہیں. یقیناً جیل جانے کے بعد کیس تو ویسی آدھا سے زیادہ ختم ہو جاتا ہے، اور جو پولیس ان کی اپنی اس وقت سہولت کاری کر رہی ہے، کراچی پولیس خود اسی بخش علی ٹالانی کی وجہ سے، تو اب پولیس ان کے خلاف کیا کارروائی کر سکے گی؟ مزید ان کے خلاف کچھ بھی نہیں ہو سکے گا. اور یہ جو خیرپور اس کا لاڑکانہ کا جو ایم پی اے ہے جو اس کو ان کو سپورٹ کر رہا ہے، سیاسی سپورٹ جو ان کی ہے، ان کا نام جو ہے میں نے کہیں یہاں پر آگے پیچھے مجھ سے ہو گیا ہے، یہ وہ ان کا جو ہے وہ اس وقت سپورٹر بنا ہوا ہے. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو ڈی ایس پی ہے، کیا نام ہے، نظر دریشک، انہوں نے جو ہے ان کا کوئی پرانا کوئی پھڈا چلا تھا کسی اور سے، اور ان کو شبہ ہے کہ انہیں جو ہے وہ اس کیس میں الجھانے کی اس وقت کوشش کی جا رہی ہے. حالانکہ یہ خود بھی جو ہے یہ دونوں بھائیوں کے رابطے میں ہیں، اور ان دونوں بھائیوں کے ذریعے جو ہے یہ جو ہے وہ اس وقت تیل کا کاروبار سے اپنا حصہ ممتاز مروت ایس ایچ او شاہ لطیف کے ذریعے جو ہے وہ ان سے وصول کر رہا ہے. وہ بھی خود ایڈیشنل آئی جی کراچی کا جو ہے وہ اس وقت آنکھ کا چھالا اور ہاتھ کا تارا بنا. خیر پرانے ان کے تعلقات ہیں ایڈیشنل آئی جی کراچی سے، اور ایڈیشنل آئی جی کراچی جو ہے وہ ان کو فیسیلیٹ کر رہے ہیں ایس ایچ او اس عرفان ممتاز مروت کے ذریعے. اور ممتاز مروت کہتے ہیں کہ انہیں کل کے پروگرام میں نے کہا تھا کہ 5 لاکھ روپے جو ہے وہ انہیں ہفتہ اس وقت دے رہا ہے. 5 لاکھ روپے ہفتہ کے حساب سے جو ہے وہ بن جاتے ہیں تقریباً جو ہے وہ کوئی 20 لاکھ روپے اس کو بیٹھے ریٹائرمنٹ کے باوجود جو ہے یہ پیسے مل رہے ہیں، صرف اور صرف ایڈیشنل آئی جی کراچی کی مہربانی کی وجہ سے. یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. اب دیکھنا یہ کہ اس میں جتنی سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے خود صوبائی وزیر داخلہ کو، اب وہ اس میں کیا کریں گے؟ کیا وہ ان دونوں بھائیوں کی گرفتاری کے لیے کوئی اثر رسوخ استعمال کریں گے؟ سیشن کورٹ، سیشن جج کے ساتھ کوئی کہیں گے کہ بھئی انہیں جو ہے تفتیش میں ہمیں دیا جائے تاکہ ہم ان سے ان کے دوسرے ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے جو ہے کوئی کارروائی کریں. اب دیکھتے ہیں، یا تو اگر یہ ان کو نہیں دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر معذرت کے ساتھ صوبائی وزیر داخلہ بالکل زیرو ہو چکے ہیں. مخالفین کیا تو ان کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتے. اب یہاں پر یہ بھی کہتے چلوں کہ یہ جو خود لطف سیال ہے، یہ خود جو ہے یہ موروں میں جو ہے وہ ان کے مخالفت میں جو ہے وہ الیکشن بھی لڑ چکا ہے. خود کیا نام ہے اسی ذیل انجار کے مخالفت میں ان کی اتنی زیادہ ان سے مخالفت چلی آ رہی ہے. یہ کہنا ہے خود پولیسی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. لیکن یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. کیسے لگا اپنا فیڈ بیک جو ہے ضرور دیجیے گا. اسی کے ساتھ دیا جاتا ہوں. اللہ